قضا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اب ہم ان نمازوں کو کیسے پڑھیں گے اور کس وقت ہم انہیں ادا کر سکتے ہیں، کس نماز کی ہم قضا کریں گے، اور قضا نماز کی نیت ہمیں کیسے کرنا ہے؟ تو آئیے گا اس کے تعلق سے پوری جانکاری اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں دینے کے لیے جا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں یا جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، وہ آئیے گا بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سماعت کریں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے جو کہ صحیح بخاری شریف کی ہے، حضور صلی اللہ تعالی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی نماز بھول کر چھوڑ دی، وہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے، اس کا کفارہ یہی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اب اگر آپ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور آپ سے نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو ان کا طریقہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے اور نیت کیسے کرنا ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے گا، مصنف ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 173 پر لکھا ہے کہ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی جو نمازوں سے دور رہتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب آئیے گا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ادا کسے کہتے ہیں اور قضا کسے کہتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی قضا آپ کو کرنا ہوگی، کن کن چیزوں کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا، کسی بھی عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنے کو ادا کہتے ہیں، یعنی کسی بھی عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت گزر جانے کے بعد عمل کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے، جیسے کہ در مختار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ کن نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ جیسے مان لیجئے گا، فرض ہیں، سنتیں ہیں، فرض ہیں، اور نفل نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، تو ہمیں کن نمازوں کی قضا کرنا ہوں گی؟ تو آئیے گا، جیسے کہ در مختار کے اندر لکھا ہے کہ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے۔ جیسے آپ کے جتنے بھی فرائض ہیں، جیسے ظہر میں 4 فرض ہیں، اسی طریقے سے عصر میں فرائض ہیں، مغرب میں 3 فرض ہیں، اور عشاء میں 4 فرض ہیں، فجر میں 2 فرض ہیں۔ تو فرض کی اگر قضا ہے تو وہ فرض ہی ادا ہوں گے۔ فرض کی قضا فرض ہے، وتر کی قضا واجب ہے، اور فجر کی سنت اگر فرض کے ساتھ قضا ہو اور زوال سے پہلے پڑھے تو فرض کے ساتھ سنت بھی ادا کرنی ہوگی، اور اگر زوال کے بعد اگر نماز پڑھے، قضا کرے فجر کی، تو پھر سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، تو اس میں اگر آپ کی چھوٹ گئی اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری کس دن کی فجر کی نماز چھوٹی ہے، کون سے مہینے میں چھوٹی ہے، کون سے ہفتے میں چھوٹی ہے، کون سی تاریخ میں چھوٹی ہے، اسی طریقے سے ظہر کی نماز ہماری کتنی چھوٹ گئی، 10 20 50 100 کتنی چھوٹ گئی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی پتہ، ہم مطلب یاد ہی نہیں رہا۔ اب ہمیں جب پتہ چلا کہ ہمیں اس کی قضا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر آپ اب پڑھنا چاہتے ہیں، اب میری اس بات کو دھیان سے سن لیں، تو پھر نیت آپ کیسے کریں گے؟ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جتنے بھی 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں جتنے بھی فرائض ہیں سب کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، اور عشاء کی نماز میں جو وتر ہے، اس وتر کی آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، سنتیں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، نفل نمازیں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، صرف فرض اور وتر، اس کی آپ کو قضا کرنا ہے، جو آپ کی چھوٹ گئی ہیں بہت پہلے، جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں کتنی کب چھوٹی ہیں، کون سے دن چھوٹی ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اب آئیے گا، اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں
کہ اس کی نیت کیسے کرنا ہے. تو دیکھیے گا آپ کو نیت اس طریقے سے کرنا ہے. اب آپ کو یاد تو ہے نہیں کیونکہ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال پہلے کی آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور اب آپ نے ارادہ بنا لیا ہے کہ اب مجھے جو ہے قضا نمازیں ادا کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور قضا نمازیں جو آپ کی ہو گئی ہیں انہیں ادا کرنے کی آپ نیت کر لیں, پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے میں قضا نمازیں جو میری چھوٹ گئی ہیں نا انہیں میں ادا کروں گا یا اسلامی بہنیں ادا کروں گی. اس کی آپ پکی نیت کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی نیتوں کے مطابق ثواب عطا فرماتا ہے. تو اب آپ نیت سمجھ لیں کیسے کرنا. جیسے مان لیجیے گا آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے, اب آپ فجر کے وقت سے آپ مطلب قضا کرنا چاہ رہے ہیں تو نیت آپ اس طریقے سے کریں گے جیسے کہ بہار شریعت کے اندر حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی نیت کو اس طریقے سے لکھا ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز فرض فجر کے جو میرے سب سے پہلے کے ذمے میں باقی ہیں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. تو فجر کی نماز جو آپ کی سب سے پہلے زندگی میں چھوٹی ہوگی نا ادھر سے آپ کی یہ نماز ادا ہوتی چلی آئے گی. اس کے بعد آپ ظہر کی فرضوں کی نیت بھی اسی طریقے سے کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعات نماز فرض ظہر کے جو میرے سب سے پہلے کے ذمے میں باقی ہیں, جو سب سے پہلے کی میری چھوٹی ہوئی ہیں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وقت ظہر کا, اللہ اکبر. اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازوں کی نیت آپ کو کرنا ہے. تو آپ کی جو بھی نماز سب سے پہلی چھوٹی ہوگی اس ادھر سے ادا ہوتی چلی آئے گی. اسی طریقے سے ہر نماز میں آپ کو کرنا ہے. اب آپ وطر کی نیت کس طریقے سے کریں گے تو وطر کی عشاء میں آپ کو 4 رکعات فرض کی قضا کرنا ہے اور پھر 3 رکعات وطر کی بھی قضا کرنا ہے. نیت کی میں نے 3 رکعات نماز وطر جو میرے سب سے پہلے کے ذمے میں باقی ہیں واجب, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے. تو بڑی آسان نیت ہے, اسی طریقے سے آپ نیت کریے گا اور اپنی قضا نمازیں پڑھتے رہیے گا. اب دیکھیے گا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں, جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں تو انہیں ہم کس وقت پڑھیں, ٹھیک ہے, کن کن وقتوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں. تو جیسے کہ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ آپ طلوع آفتاب کے وقت یہ چھوٹی ہوئی نمازیں اپنی نہیں پڑھ سکتے, زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے اور غروب آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے. ان 3 وقتوں کے علاوہ ہر وقت آپ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کر سکتے ہیں. ان 3 وقتوں میں قضا نماز آپ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب آئیے گا پھر اب دیکھیے گا ایک سوال ہے کہ اگر 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوں تو انہیں کب پڑھنا چاہیے. تو لکھا ہے کہ جس شخص کی 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوں تو وہ صاحب ترتیب ہے, اس پر لازم ہے کہ وقتی نماز سے پہلے قضا نمازیں بالترتیب پڑھے. ٹھیک, دیکھیے گا بہت سارے لوگ جیسے شب برات آتی ہے یا جمعے کے دن تو 2 رکعت کر کے یا 4 رکعت قضائے عمری کے نام سے پڑھا کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم قضائے عمری کے نام سے 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو ہماری زندگی بھر کی نماز قضا ہو جائے گی. تو دیکھیے گا اس کے تعلق سے بہار شریعت کے اندر لکھا ہے, حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال باطل ہے. تا وقتے کے ہر نماز قضا الگ الگ نہ پڑھیں گے بری و ذمہ نہ ہوں گے. جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں انہیں سب کو آپ کو الگ الگ ہی پڑھنا ہوگا, تبھی آپ کی قضا نمازیں ادا ہوں گی. تو آج سے جتنے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم قضا نمازیں جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں انہیں ہم ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور آج سے ہی اپنی نیت بنا لیجیے گا. اللہ پاک نیت کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے.